جب پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہونے والے ہیں، بھارت کوئی نہ کوئی شرارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مریم نواز نے آج ایک ریلی نکالی، بلاول بھٹو آج گجرات پہنچے ہوئے تھے، دونوں کی پرفارمنس کیسی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو جناب تبدیل کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے بار بار اتوار کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں کہ اتوار کو جو ہے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک نقلی بیٹا سامنے آ گیا ہے۔ 31 یوٹیوبرز، 200 سے زائد ویڈیوز کا فورنزک آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل میں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر جہاں پہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، وہیں پہ چند یوٹیوبرز کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ ان کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بریفنگ آج دفتر خارجہ کی جانب سے دی گئی ہے، اور بھارتی ایجنٹس جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں اور 2 ایسے قتل ہوئے ہیں جن کے تانے بانے جو ہیں وہ بھارتی ایجنٹس کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور کچھ اور انٹرسٹنگ خبریں ہیں جس میں مریم نواز نے آج ایک ریلی نکالی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو آج گجرات پہنچے ہوئے تھے، دونوں کی پرفارمنس کیسی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے جناب دفتر خارجہ کی جانب سے بڑی ہی امپورٹنٹ آج ایک پریس بریفنگ ہوئی، اور سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی صاحب نے جو ہے بڑی تفصیل سے ایک پریس بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب 2 پاکستانی ہیں جن کا قتل ہوا ہے پاکستانی سرزمین پہ، اور یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ بھارتی ایجنٹس کی جانب سے جو ہے وہ آرکسٹریٹ کیے گئے، ان کو پلان کیا گیا۔ ایک جو واقعہ پیش آیا ہے وہ جناب 11 اکتوبر 2023 کو پچھلے سال جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور شاہد لطیف نامی ایک پاکستانی ہے جنہیں سیالکوٹ کے آؤٹسکرٹس کے اوپر جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بھارتی ایجنٹ ہے یوگیش کمار، اس کی جانب سے جو ہے وہ اس کی ساری پلاننگ کی گئی، اور ایک تیسرے ملک کے اندر بیٹھ کے یہ سارا کچھ پلان کیا گیا، اور اس نے محمد عمیر نامی ایک شخص کو جو ہے وہ ہائر کیا پاکستان کے اندر۔ پہلے اس نے باہر اس کو ہائر کیا اور اس کو یہ ڈیوٹی لگائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک اٹیمپٹ پہلے ہوئی ایک پاکستانی شاہد لطیف کو قتل کرنے کی، لیکن وہ سکسیسفل نہیں تھی۔ اس کے بعد اسی محمد عمیر کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اس نے 5 اجرتی قاتل جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہائر کیے، اور اس کے بعد 11 اکتوبر، پہلے 9 اکتوبر کو ایک اٹیمپٹ ہوئی، اور اس کے بعد 11 اکتوبر کو جو ہے وہ یہ قتل کیا گیا، اور 12 اکتوبر کو یہ شخص جو ہے محمد عمیر جب یہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ اس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ اس یوگیش کمار کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور قتل جو ہوا ہے وہ پاکستانی ہے محمد ریاض، ان کے بارے میں پتہ لگا ہے ان کو 8 ستمبر 2023، یہ تقریباً ستمبر اکتوبر کے مہینوں کے اندر جو ہے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ تو محمد ریاض کو جو ہے وہ راولہ کوٹ میں ایک فجر کے وقت ایک مسجد میں جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور یہاں پہ جو قاتل تھا وہ محمد عبداللہ علی اس کا نام بتایا جاتا ہے، جسے ہائر کیا گیا تھا اشوک کمار آنند، اس کی جانب سے جو ہے وہ اس کو ہائر کیا گیا تھا، اور اس ٹیلی گرام کے ذریعے، ٹیلی گرام کی جو ایپ ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ سارے رابطے جو ہے وہ آپس میں ہو رہے تھے، اور یہ بھی شخص جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور اس کی بھی ساری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اب دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ بھارت نے جو ہے ایک دوسری سرزمین کے اوپر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ اس سے پہلے کینیڈا اور امریکہ، وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں ہو چکی ہیں۔ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ ایک جو سکھ لیڈر تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد کینیڈا اور بھارت کے درمیان بھی آپس میں تعلقات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور انٹرنیشنلی اس بات کو کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے، بھارت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ بھارت جو ہے اس طرح دوسرے ملکوں کے اندر یہ آپریشنز کرتا ہے اور لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ قتل کروایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہونے والے ہیں، تو اس بات کا بھی جو ہے وہ تھریٹ موجود ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی شرارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بریفنگ تھی جس کے بارے میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو اطلاع دی جائے۔ اب کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک تو جناب ایف بی آر نے الیکشن سے قبل تاجروں کے لیے ریٹیلر اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف بی آر نے تاجروں کی رجسٹریشن کے لیے تاجر دوست موبائل ایپ جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ اس کے تحت ٹیکس نیٹ سے باہر تاجروں کو دوست ایپ کے ذریعے رجسٹر کیا جائے گا۔ اس ایپ کے ذریعے دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ جو ہے ایف بی آر کو موصول ہوگا۔
دکانداروں پر سالانہ آمدن کے مطابق ٹیکس عائد ہوگا جسے ماہانہ طور پہ وصول کیا جائے گا. اس اسکیم سے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ریٹیلر سے 100 ارب سے روپے ٹیکس آمدن جو ہے وہ متوقع ہے، اور دوسرے مرحلوں میں یہ دیگر شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اچھی خبر نہیں آ رہی، وہ یہ ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے، نگراں حکومت کی جانب سے 31 جنوری سے 15 فروری تک کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا جا سکتا ہے. تاہم حتمی فیصلہ اوبیسلی اوگرا کی تجویز کے بعد ہی جو ہے وہ سامنے آئے گا. بین الاقوامی مارکیٹ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پیٹرول کی قیمت آئل جو ہے وہ $83 سے بڑھ کر $89 تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو اس کا آفٹر افیکٹ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا ایم پی او آرڈر جاری کرنے کا اختیار جو ہے وہ عارضی طور پر بحال کر دیا ہے. ایم پی او یہ وہ آرڈر ہے جس کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا. شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کے سامنے آیا تھا، تو انہوں نے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے اس اختیار کو سسپینڈ کر دیا تھا، روک دیا تھا. لیکن اب 2 رکنی جو بینچ بنا جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، انہوں نے یہ احکامات جاری کیے ہیں، اور فی الحال ایم پی او آرڈر جاری کرنے سے روکنے کا سنگل بینچ کا یہ فیصلہ جو ہے اسے معطل کر دیا گیا ہے. تو اب ایم پی او کے ذریعے جو ہے دوبارہ بھی گرفتاریاں اسلام آباد کے اندر ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو جناب تبدیل کر لیا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی سماعت ہوئی. تو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں یہ سماعت کی. عمران خان سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود تھے. توشہ خانہ کیس میں عمران خان نے وکیل لطیف کھوسہ اور شہباز کھوسہ کی جگہ سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر کو تبدیل کر دیا ہے. اب یہ خبر جو ہے وہ پہلے بھی آ چکی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ جناب وہ ان سے ناراض ہیں اور یہ سب کچھ. اور میں نے اسی دن آپ کو ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہ ناراضگی نہیں ہے. بیسکلی لطیف کھوسہ اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کیمپیننگ کرنی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. الیکشنز آ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں لطیف کھوسہ جو ہیں خواجہ سعد رفیق کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مصروفیات جو ہیں ادھر بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے وکیل کو جو ہے تبدیل کیا گیا. اور اس کے بعد اگلے دن عمران خان صاحب نے جو ہے خود بھی میڈیا کے نمائندوں کو وہاں پہ بتایا کہ بھئی یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں میں ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہوں، یہ وجہ ہے. سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر نے 27 جنوری تک وکالت نامہ جمع کرانے کی مہلت مانگی، جس کو عدالت نے قبول کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس کی سماعت 27 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی. جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس یا ملک ریاض کیس، اس کی سماعت جو ہے وہ اس میں سماعت کے دوران جج سے مکالمہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ سارا ڈرامہ 8 فروری کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر یہ ڈرامہ کرنا ہے تو 8 فروری کے بعد کر لیں. توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو 13 فروری کی تاریخ دی گئی ہے. میں روز سنتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے. نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ کام جلدی مکمل ہو. 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا گیا، جبکہ 4 سال پرانا کیس جو ہے وہ روز رکھا جا رہا ہے. اس دوران پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی ہمارے گواہان پیش ہونے ہیں، ان پر جرح ہونی ہے. عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے جو 300 کروڑ کا چھکا مارا ہے وہ گراؤنڈ سے باہر گیا ہے. علی ظفر جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 30 جنوری تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جائے. تو عدالت نے 30 جنوری کو بشرا بی بی کو پیش ہونے کی ہدایت کی. اور 190 ملین پاؤنڈ کیس یا ملک ریاض کیس، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب نے کمرہ عدالت میں میڈیا کے نمائندوں کو صحافیوں سے گفتگو کی. انہوں نے کہا یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، میڈیا کے دوستوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کہتا ہوں کہ سارا کنٹرول ان کے پاس ہے. بات اس سے کرنی چاہیے جس کے پاس پاور بھی ہو. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ صاف شفاف انتخابات کروائیں، عوام جس کو چاہیں اس کو لانا چاہیے. انجینئرنگ نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، ہمارے لوگوں کو اب بھی پکڑا جا رہا ہے. پی ٹی آئی میدان میں موجود ہی نہیں تو سروے کیسے کیا جا رہا ہے. حالات اب یہ بن چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہے. بائی الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی تھی. ساری پارٹیز ایک ہو چکی ہیں، پھر بھی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. ہماری کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو پولیس چھاپے مارنا شروع ہو جاتی ہے. اتوار کو چھپے ہوئے لوگ باہر آئیں اور اپنی کیمپین شروع کریں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار اتوار کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں کہ اتوار کو جو ہے شاید کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اور اسی لیے بار بار وہ میں پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو بار بار اتوار کا ذکر کرتے ہیں کہ اتوار کو لوگ جو ہیں ضرور باہر نکلیں. میرا خیال میں اتوار جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اگر تو لوگ نکل آئے، اگر تو ان کی فزیکل پریزنس نظر آ گئی تو دس کوڈ ایکچولی چینج ایوری تھنگ. پورا پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں نکلے
تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی مایوسی بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہے, سوشل میڈیا کے اوپر تو احتجاج کرتے رہے, لیکن جب فزیکلی باہر آنے کی باری آئی تو وہ نہیں آئے. تو تمام نظریں جو ہیں اس مرتبہ اتوار کے دن کی طرف ہوں گی کہ اتوار کو کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کا الزام ہم پر لگایا گیا لیکن ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا, جب مجھے گولیاں لگیں تب بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا. 2018 میں بھی بتایا جائے کہ کس نے الیکشن سے روکا تھا. ہم کسی صورت بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے. وہ مدد مانگ رہا ہے تو ان سے مانگے جن سے مل کر 16 ماہ حکومت کی. یہ آج ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں لیکن یہ اندر سے ایک ہی ہیں. اس کے علاوہ عام انتخابات 2024 میں عمران خان, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید اور پرویز الہی نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی درخواستیں دے دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 1-2 دن پہلے یہ ایک خبر ڈسکس کی تھی کہ جو جیل میں موجود قیدی ہیں وہ درخواستیں جمع کرا رہے ہیں کہ جی وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے نہیں آیا. تو میں نے کہا تھا کہ ان کو کرنا چاہیے, ان کو بھی جو ہے وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے. تو اب ناؤ دس از ہیپنڈ وچ از اے ویری گڈ اسٹیپ. سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی سے مجموعی طور پر 145 اسیران نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں. سینٹرل جیل اڈیالہ انتظامیہ نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کی خواہش رکھنے والے اسیران کو درخواست دینے کے لیے 22 جنوری تک کا وقت دیا تھا. تاہم اسیران کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنے کے لیے مجاز اتھارٹی کی منظوری سے اضافی وقت بھی دیا گیا تھا. تو مقررہ وقت ختم ہونے تک 145 قیدیوں نے جو ہے, جن میں عمران خان, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, چودھری پرویز الہی بھی شامل ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہے اپنی خواہش کا اظہار اب کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر 9 مئی کیسز میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 فروری کو تاریخ مقرر کر دی ہے. تو یعنی صرف الیکشن سے 2 دن پہلے 9 مئی کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ ان 2 رہنماؤں کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. اسپیشل جج انسداد دہشت گردی عدالت ملک اعجاز آصف نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کیسز کی سماعت کی. عمران خان نے جج سے کہا کہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے میری غیر قانونی گرفتاری کی گئی. مجھے انصاف دینے کے بجائے میرے خلاف انتقامی مقدمات درج کیے گئے. پولیس نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات کے چلان پیش کر دیے, جن میں GHQ حملہ, حساس ادارہ حملہ کیس بھی شامل ہیں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے خلاف بھی چلان پیش کر دیا گیا. عدالت نے تمام چلان سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے عمران خان, شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 6 فروری تک جو ہے وہ توسیع کر دی. آئندہ تاریخ پر تمام ملزمان میں مقدمات کی فرد جرم کے لیے نقول جو ہیں وہ تقسیم کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کا ایک نقلی بیٹا سامنے آ گیا ہے. وہ میں نقلی بیٹا کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ ان کے بیٹے ہیں قاسم خان, تو ان کے نام سے جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ بنا ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ویریفائڈ ہے. مطلب یہ ایلن مسک نے ایک جو بیڑا غرق کیا ہے نا, وہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی ٹچا جو ہے نا وہ آ کے کسی کا بھی اکاؤنٹ بنا کے جو ہے اس کو ویریفائی بھی ماشاءاللہ کروا لیتا ہے. تو یہ قاسم خان کے نام سے جو ہے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا, اور اس پہ اس نے لکھا جی ہائی ایوری ون, جنرل الیکشن ول بی ہیلڈ ان پاکستان سون, سو ان دیز ڈیفیکلٹ circumstances it is our right to convey Imran Khan's message to everyone and take full advantage of social media, so now I will use Twitter actively, need your support. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے تب تک اس شخص کے, اس نقلی بیٹے کے کچھ 6000 فالوور بھی جو ہے وہ بن چکے ہیں. 6000 لوگوں کو بیوقوف بنایا جا چکا ہے. تو پتہ کس طرح لگا کہ جناب یہ فیک اکاؤنٹ ہے. جمیمہ گولڈ سمتھ جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں, انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا کہ فیک اکاؤنٹ پلیز رپورٹ. تو اس سے پتہ لگا کہ جناب یہ جعلی پتر ہے یہ جو سامنے آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ جال سازی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج پھر یہ خبر سامنے آئی ہے. ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام سے جعلی واٹس ایپ کالز اور پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. عوام سے گزارش ہے کہ ایسی جعلی واٹس ایپ کال سے ہوشیار رہیں اور ایسی کال آنے پر چیف الیکشن کمشنر کے اسٹاف آفیسر سے لینڈ لائن پر تصدیق کر لیں. تو ترجمان نے کہا کہ جی ممبران الیکشن کمیشن یا کسی افسر کی فون کال یا میسج ملے تو اس کی تصدیق کی جائے. الیکشن کمیشن کا عملہ ROs DROs ایسے کسی بھی میسج یا کال کی پہلے تصدیق کریں. آج سے چند دن پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ جناب سکندر سلطان راجہ کے نام سے جو ہے وہ کسی نے واٹس ایپ اکاؤنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو فون بھی ماشاءاللہ کیے جا رہے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں یوٹیوبرز کے حوالے سے. تو ہم نیوز پہ زاہد گشکوری صاحب جو ہیڈ آف انویسٹیگیشن ڈیسک ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹک ٹاک, یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک پر عدلیہ کی ہرزہ سرائی کرنے والوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. 31 یوٹیوبرز اور وی لاگرز کی 200 سے زائد ویڈیوز کا فورنزک آڈٹ کیا جا رہا ہے. 161 ٹویٹر, ٹک ٹاک, یوٹیوب چینلز اور فیس بک صارفین کا ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے.
JIT نے 289 ٹویٹر اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں. JIT نے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس کی بھی تفصیلات حاصل کی ہیں. 6 یوٹیوب چینلز کو ریاست اور اداروں کے خلاف مواد نشر کرنے پر بند کرنے کی استدعا کی گئی ہے. ججز اور پاک فوج کے خلاف 10 لاکھ ٹویٹس کیے گئے. FIA سائبر کرائم اکاؤنٹس کا فورنزک آڈٹ کر رہی ہے. تحقیقات کرنے والے حکام کے مطابق ان میں سے زیادہ تر اکاؤنٹس ایک سیاسی جماعت اور ان کے سپورٹرز سے جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے 117 اکاؤنٹس 5 مختلف ممالک میں بیٹھے صارفین چلا رہے تھے. تو یہ جناب 31 یوٹیوبرز ہیں اور 289 ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہ کیا اس کے شواہد کیا آتے ہیں سامنے، یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سب کو رگڑ دیا جائے. اس کے لیے ٹھوس جو ہے وہ ثبوت ہونے چاہیے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. ایک جگہ پہ آرٹیکل 19 جو ہے وہ آپ کو آزادی اظہار رائے بھی دیتا ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کسی سے ایگری نہیں کرتے، اس بنیاد کے اوپر جو ہے کسی کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر تو انہوں نے فیک نیوز پھیلائی ہیں، جھوٹ بولا ہے یا ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مواد نکالا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں، جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس کا رات 1 بجے 20 اہلکاروں نے میری مخدوم رشید کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا اور غیر قانونی طور پر میرے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بلا وارنٹ اندر داخل ہو گئے. میرے داماد شاہد بہار ہاشمی اور نواسے قاسم ہاشمی کو غیر قانونی تحویل میں لے لیا گیا. تمام ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنگ نے رپورٹ کیا کہ ملتان میں تحریک انصاف کے زیر اہتمام جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ پر ورکرز کنونشن تھا. جاوید ہاشمی نے کہا کہ PTI ورکرز کو میرے گھر کنونشن میں شرکت سے روکا جا رہا ہے. پولیس کنونشن کے اطراف میں سادہ کپڑوں میں موجود ہے. دوسری جانب سے PO صادق علی ڈوگر نے کہا کہ تحریک انصاف نے کسی ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں لی. پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت کنونشن جلسے کی پیشگی اجازت لینا ضروری ہے. اجازت کے بغیر کنونشن کرنے پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. تو اس کے علاوہ صنم جاوید نے جناب الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. صنم جاوید نے باقاعدہ اپیل دائر کر دی ہے اور انہوں نے NA 119 NA 120 اور PP 150 سے اپنے جو کاغذات مسترد ہوئے تھے اس کے خلاف جو ہے وہ یہ اپیل کی ہے. ادھر NA 163 سے شوکت بسرا نے بھی سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کر دی ہے. اپیلوں میں ٹریبیونلز کے فیصلے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس پر انہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا، جہاں شیخ رشید کا طبی معائنہ کیا گیا. ڈاکٹر نے انہیں کچھ ادویات دیں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کے سینے میں شدید تکلیف ہے، انہیں 24 گھنٹے نگہداشت میں رکھنا ضروری ہے. اس پہ جیل حکام نے کہا کہ جیل ہسپتال میں مناسب علاج و معالجہ ہوگا. بعد میں جیل ٹیم سابق وزیر داخلہ کو RIC سے لے کر واپس اڈیالہ جیل پہنچ گئی. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا کچھ جلسوں اور ریلیوں کے حوالے سے. تو NA 119 مریم نواز جہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں وہاں پہ آج انہوں نے ایک ریلی نکالی اور ایک چھوٹے سے جلسے سے بھی انہوں نے خطاب کیا. تو انہوں نے جب خطاب کیا تو اپنے ترقیاتی کام جو ہے وہاں پہ انہوں نے گنوائے. اورنج ٹرین جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہمارا منشور. ایکچولی نون لیگ کے اوپر یہ کافی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جب تک ان کا منشور ہی نہیں آیا. اب خبر یہ ہے کہ پرسوں موسٹ پروبیبلی 27 تاریخ کو جو ہے ان کا منشور آنے والا ہے. تو یہ جو حلقہ ہے، حلقہ 119 2018 کے انتخابات میں یہ NA 127 تھا اور لاہور کے مسلم لیگ نون لاہور کے جو سابق صدر ہیں پرویز ملک صاحب، یہ ان کا حلقہ تھا. لیکن 2018 میں مریم نواز نے خود یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن پرویز ملک کو 2018 میں NA 133 میں جا کر الیکشن لڑنا پڑا، جہاں ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے اعجاز چودھری سے ہوا، جن کو انہوں نے 12,000 ووٹ سے جو ہے وہ پرویز ملک نے شکست دی تھی. تو NA 119 جو ہے وہاں پہ مریم نواز نے 2018 کا الیکشن لڑنا تھا، لیکن وہاں پہ وہ نااہل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکی تھی. تو ان کی جگہ جو ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے علی پرویز ملک صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہاں پہ الیکشن لڑا تھا اور تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیمہ صاحب، ان کو 40,000 ووٹوں سے انہوں نے یہاں پہ شکست دی تھی. تو اس مرتبہ علی پرویز ملک جو کی جگہ جو ہے مریم نواز اب خود الیکشن جو ہے وہ یہاں سے لڑ رہی ہیں اور ان کے مد مقابل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق، جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس PTI اس حلقے سے صنم جاوید کو مریم نواز کے مقابلے میں اتارنا چاہ رہی تھی، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے پیپرز جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے. 3 دن قبل مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کی جانب سے یہ خبر ریلیز کی گئی تھی کہ مریم نواز کے مقابلے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار مہر وسیم جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں. لیکن یہ خبر جو ہے یہ فیک نیوز تھی، اس لیے کیونکہ مہر وسیم جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے یہاں سے. تو لیکن جس طرح پیچھے سے آیا تو چینلوں نے بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی چلا دیا، چیک ہی نہیں اس کو کیا.
تو اچھا جلسہ تھا. یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ نسبتاً ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں یہاں پہ, اور موسٹ پروبلی یہ حلقہ جو ہے وہ جیتنے میں شاید وہ کامیاب ہو جائیں گی. اور آج کا جو شو بھی تھا وہ ایک اچھا شو تھا. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا بلاول بھٹو کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری نے جناب گجرات میں انہوں نے اپنا جلسہ منعقد کیا, اور یہ NA-65 کا علاقہ ہے, اور یہاں پہ قمر زمان کائرہ صاحب جو کہ ایک سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, سابق وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں, وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہاں سے یہ دوسری طرف جو ہے وہ منڈی بہاؤدین کا حلقہ NA-68 بھی یہیں پہ لگتا ہے, اسی جگہ کو ٹچ کرتا ہے وہ. تو بلاول کے ساتھ اسٹیج پر اعتزاز احسن بھی موجود تھے اور قمر زمان کائرہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ کافی ایکٹیولی کیمپیننگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو پاکستان تحریک انصاف کے کئی جو ورکرز تھے یا جو چاہنے والے تھے, انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ شاید یہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے ان کا ٹلٹ PTI کی طرف آ جائے گا, کیونکہ وہ اکثر اوقات جو ہے وہ PTI کی فیور میں بھی جو ہے بیانات دیتے رہے تھے. لیکن اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پوری طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی یہ کیمپیننگ کر رہے ہیں. تو بلاول کے ساتھ انہوں نے یہ کیمپیننگ شروع کر دی ہے. جلسے میں تقریباً 5000 کرسیاں لگائی گئی تھیں, 7 سے 8000 کے قریب جو ہے وہ افراد نے شرکت کی. تو بیسکلی گجرات میں قومی اسمبلی کی 4 سیٹیں ہیں, اور صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ 8 سیٹیں ہیں. NA-65 میں لالا موسیٰ کے حلقے میں پیپلز پارٹی جو ہے یہ حلقہ جو ہے اس مرتبہ ان کے لیے مضبوط کہا جا رہا ہے, اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ کے جو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ ایئر چیف جو ہمارے ایئر چیف ہیں, ایئر چیف مارشل, ان کے بھائی عباس نصیر سدھو, ان کو جو ہے وہ نون لیگ نے اس مرتبہ ٹکٹ دیا ہے. تو جبکہ چودھری جعفر اقبال جو ہے وہ یہاں سے نون لیگ کے ایک تگڑے امیدوار تھے, لیکن نون لیگ نے ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا. تو اس لیے قمر زمان کائرہ صاحب کی پوزیشن جو ہے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. تو PTI کے امیدوار جو ہیں وہ فیض الحسن یہاں سے پریس کانفرنس کرنے کے بعد دستبردار ہو گئے تھے, اور 2018 کے الیکشن جو ہے انہوں نے جیتا تھا یہاں سے, قمر زمان کائرہ کو انہوں نے شکست دی تھی. تو اب ان کا بھتیجا PTI کا حمایت یافتہ امیدوار سید وجاہت حسنین ہے, اور چودھری جعفر اقبال اور فیض الحسن کے انتخابی میدان سے باہر ہونے کے بعد جو ہے اب قمر زمان کائرہ کی پوزیشن جو ہے وہ تگڑی ہو گئی. تو اچھا شو تھا, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ تگڑا حلقہ ہے, تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں چانسز اچھے بتائے جا رہے ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.